اس سے پہلے یاسر عثمانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یاسر عثمانی صاحب، آپ مکہ گئے، مدینہ گئے، القدس گئے، تو یہ بتائیں وہاں آپ نے کون سے وہ خاص اعمال دیکھے جو آپ پاکستانی نوجوانوں کو ترغیب دینا چاہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ میں تو سب سے پہلے تو اس بات پہ حیران ہوں کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ اذا حضر الماء بطل التیمم، جب اتنے بڑے بڑے اکابرین یہاں پہ موجود ہیں تو مجھ تک تو سوال ہی نہیں پہنچنا چاہیے تھا حضرت۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، دونوں مفتیان کرام نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ چند باتوں کا اضافہ، کیونکہ عربی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الامر فوق الادب، تو حکم بھی آپ کا ہے، تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا ہے، تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش ضرور کرتا ہوں اور اکابرین اصلاح بھی فرما دیں۔ چند چیزیں جو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ چاہے مکہ ہو، مدینہ ہو، مسجد اقصی ہو، عمومی طور پر فلسطین کی تمام مساجد اور اردن کی بھی تمام مساجد، عموماً شام کی جتنی بھی مساجد ہیں، اور ہمارے امریکہ، برطانیہ، یورپ میں بھی یہ ماحول ہے۔ یہ ماحول پاکستان میں نظر نہیں آتا۔ وہ کیا ہے کہ مسجدیں جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے ایک مصلی نہیں ہے۔ مساجد جو ہے وہ پورا ایک کمیونٹی سینٹر ہوتی ہیں، جس میں ایکسس جو ہے وہ تمام عمر کے تمام طبقوں کے لیے ہوتا ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہوتا ہے، بڑوں کے لیے بھی ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے، خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے سینٹرز ہوتے ہوں، اب پاکستان کے ڈائنامکس کیا ہے وہاں کے علماء بہتر سمجھتے ہوں گے، مگر ضرورت یہ ہے کہ اب اس طرف بھی رخ کیا جائے پاکستان کی مساجد کا، کہ جہاں پہ پوری فیملیز کے لیے مساجد میں ایک ایکسس ہونا چاہیے۔ میں تنقیداً نہیں یہ بات کرتا، مگر مجھے افسوس ایک مرتبہ ہوا، میں پاکستان میں تھا، ایک ہی رمضان میرا پاکستان میں گزرا، 6 سے 7 دن کے لیے تھا۔ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تراویح کے لیے گیا، تو ہر 2 رکعت کے بعد امام صاحب اعلان کر رہے تھے کہ بچے شور کر رہے ہیں، ان کو لے جائیے، بڑوں کا خشوع مجروح ہو رہا ہے، امام صاحب کی تلاوت ڈسٹرب ہو رہی ہے، بچوں کو لے جائیں۔ جب ہم نے بچپن سے ہی مساجد میں اپنے اعلانات کر کے بچوں کو مسجد سے دور کر دیا، اور بچوں کو انگلی پکڑا کے والدین نے یا والد نے اپنے برابر میں کھڑا کر کے نمازیں نہیں پڑھائی ہیں، جب بچپن سے ہی ہم نے ان کو مساجد میں نہیں لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے باہر پھر بیڈمنٹن اور کرکٹ اور چائے کے ڈھابوں میں تو وقت گزارنا سیکھا انہوں نے۔ تو ہم نے بچپن سے ہی وہ ان کی تربیت نہیں کی ہے، وہ ماحول پیدا نہیں کیا ہے۔ تو علماء کرام بالکل اس میں اپنا ایک کردار ضرور نبھائیں، مگر والدین کے لیے، ماں کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹے کو تیار کر کے مسجد کی طرف لے کے جائے، اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر 20 رکعت تراویحاں پڑھ رہا ہے تو اس کے دائیں بائیں اس کے بچے کھڑے ہونے چاہیے، اور وہ ان کے ساتھ نماز پڑھیں، اور صفوں کے بیچ میں ہی پڑھیں۔ جب بچوں کو آپ بولیں گے کہ مسجد نہ آؤ کیونکہ ان کے شور شرابے سے مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے، یا ان کو صفوں میں دور کھڑا کر دیا جائے، باپ کے سائے پہ اگر وہ نمازیں نہ پڑھیں تو پھر وہ شرارتیں زیادہ کرتے ہیں۔ تو میری تو خواہش یہ ہے کہ ایسا ماحول بھی پیدا کیا جائے جہاں پہ مساجد میں بچوں کے آنے پہ کسی بھی اعتبار سے پابندیاں نہ ہوں۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com۔